نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحسيبنا وأنيسنا ونفيسنا ونسيمنا ورفيقنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وصلاتنا وحجنا وقبلتنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومقسومنا ومرغوبنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونظامنا وفريدنا ومعيننا وباقرنا وصادقنا وزيننا ودليلنا وعلمنا ومنصورنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وأيوبنا وسلماننا ويوسفنا وياسيننا وقرآننا وفرقاننا وإشراقنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات سادات کرام اور برادران اسلام دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ معزز و محتشم سامعین اور وطن عزیز اور وطن عزیز سے باہر دیکھنے والے تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رجب المرجب کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات تاریخ کے اوراق میں قرآن اور حدیث کے صفحات میں موجود ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر عرش پر بلائے گئے اور آپ نے سر کی آنکھوں سے بغیر حجاب کے اپنے رب کو دیکھا۔ تو واپس تشریف لائے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور پانی جاری تھی۔ اس پر بھی کلام ہوگا، لیکن آج ہم خواجہ خواجگاں ہند کا اصلی راجہ، ہند کا سچا راجہ حضرت نائب المصطفیٰ قاتل الکفار رئیس المحدثین آل نبی اولاد علی فخر السادات سید السادات حضور خواجہ حسن سنجری، جن کا لقب مبارک ہے معین الدین چشتی اجمیری، آج حسن اتفاق یہ کہ چھٹی شریف بھی ہے، آپ کو عرس پاک بھی ہے، تو آپ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، جو کچھ ہمیں آپ ملے ان کی وجہ سے، ہم آپ کو ملے ان کی وجہ سے، بلکہ قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ کمال ہی سارا صحبت کا حضور۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحبت میں رہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو صحبت میں رہے۔ اچھا، ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے جی پانی سے پاک دودھ، مگر یہ ہے کہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے دودھ میں ہم پانی ملاتے تھے، آپ پانی میں دودھ ملا دیتے۔ اس کے باوجود صحبت اور سنگت کا کمال یہ ہے کہ جب پانی دودھ کی صحبت میں آتا ہے تو دودھ اسے اپنا رنگ بھی دے دیتا ہے، اپنا ذائقہ بھی دے دیتا ہے، اور کمال کی بات یہ اپنی قیمت بھی دے دیتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے، وہ کہتے ہیں ہم دودھ میں ملاوٹ نہیں نہ کر رہے، ہم تو پانی میں اس کو ملا رہے ہیں۔ اس کے باوجود کمال یہ ہے صحبت کا کہ پانی دودھ کی صحبت میں آئے، دودھ اسے اپنا رنگ بھی دے دیتا ہے، ذائقہ بھی دے دیتا ہے اور قیمت بھی دے دیتا ہے۔ عمدہ کپڑا، کائنات کا مہنگا کپڑا کوئی بندہ چومتا نہیں ہے، مگر 20 روپے والا غلاف قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، لوگ اسے بوسے دینا شروع۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا
برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا اور آپ کی نسبت کو ترک کر دیا اور کہنے لگا میں بچ جاؤں گا وسیلے کے بغیر، مجھے وسیلے کی حاجت نہیں ہے، نبی کے وسیلے کی حاجت نہیں ہے، میں بچ جاؤں گا، پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے کہا یہاں تک پانی کیسے آئے گا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا سارا پانی باہر کر چھوڑ، تو پوری روئے زمین پر، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا گیا سے، اور پوری روئے زمین پر وہ پانی آ گیا اور آپ کا بیٹا ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، یہ قرآن کا 12واں سپارہ ہے، اس کو پڑھیے۔ اور دوسری طرف اس نے نسبت کی نعمت کو ترک کر دیا تو یہ ڈوب گیا، اور دوسری طرف اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا 7 درویشوں کے ساتھ بیٹھا اور کہا کہ نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا، مینو بہن دیو بس، میں پونکاں گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے بڑی قسموں کے ہوتے ہیں، کچھ بھونکتے ہیں کچھ چپ رہتے ہیں، تو یہ بھونکا نہیں جی، چپ رہا، اور اس سے زیادہ خاموشی کائنات میں کسی نے اختیار کی نہیں۔ 309 سال چپ رہا، وہ اندر سوئے رہے اور یہ باہر چپ رہا، یوں بیٹھا رہا، یوں بیٹھا رہا، یہ ایسے اپنے ہاتھ آگے کر کے ٹانگیں پیچھے کر کے ادب کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اور نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ڈوب رہا ہے، اور اللہ کو اس کا بیٹھنا اتنا اچھا لگا کہ اس کے بیٹھنے کی حالت کو قرآن کی آیت بنا رہا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، یوں اپنی پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے اپنے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ گئی، اور کہا یہ تو دنیا میں ہم نے نسبت کا اس کو فیض دیا ہے، قیامت والے دن یہ جن 7 کے ساتھ جڑا رہا، جب وہ 7 جنت میں جا رہے ہوں گے یہ 8واں بھی جا رہا ہوگا۔ تو نسبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میدان مینا میں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، پتھر کے ستون ہیں جی، پتھر کے ستون ہیں، ان کو کنکر مارے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے، پتھر کے ستون اب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو کنکر مارے جاتے ہیں، 7 کنکریاں روزانہ، صبح دوپہر شام، 3 خوراکیں دی جاتی ہیں۔ اور کیوں؟ وجہ کیا؟ ان کو کیوں مارا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان یہاں رکا تھا۔ قابل غور بات ہے، شیطان وہاں رکا تھا، اس کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ یہ اس کی بری صحبت کی نحوست کا وبال ہے کہ آج بھی اس پر پتھر برس رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ستون ہے جہاں پر پتھر مارے جا رہے ہیں، اور ایک طرف غار ثور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے پہلے مرید کو فیض دیا، اور بغیر کسی تیسرے فریق کے بس فرمایا کہ لا تحزن ابو بکر، فکر نہیں کرنی، ہم یہاں 2 نہیں ہیں، ایک میں ہوں، ایک تو ہے، تیسرا خدا ہے۔ اب وہاں 3 دن مصطفیٰ رکے تو آج تک رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف شیطان رکا، آج تک نحوست کی وجہ سے پتھر مارے جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ نسبت کا فلسفہ آپ سمجھتے جا رہے۔ ایک مثال اس پر قرآن سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو غلامی کی نسبت نہ ملی وہ کیا بنا؟ سم بکم عمی، جس کو غلامی کی نسبت نہ ملی وہ بن گیا سم بکم عمی، یعنی کیا بنا؟ بہرا، گنگا، انا، بہرا، گنگا، اندھا بن گیا، جس کو نسبت غلامی میسر نہ ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عرب کے فصیح اور بلیغ تھے، بولتے تھے، زمانے کو جکڑ کے رکھ دیتے تھے،
مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ پہلے سپارے کا دوسرا رکوع ہے، تیسرا رکوع ہے، اور دوسری طرف دوسرے سپارے کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کی بازو جدا ہو جائیں، ان کی آنکھیں نکل جائیں، ان کا مسلح کر دیا جائے، ان کا دماغ دو حصوں میں پھٹ جائے، ان کے کان کاٹ لیے جائیں، ان کا ناک کاٹ لیا جائے، ان کی زبانیں کاٹ لی جائیں، ان کا سر اور دھڑ الگ ہو جائے، مگر میرے راستے میں، فی سبیل اللہ، کس کے راستے میں؟ سبیل اللہ۔ اللہ کا راستہ کون ہے؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ فرمایا محبوب کہہ دیجئے، 13واں سپارہ ہے، فرمایا محبوب کہہ دیجئے کہ جہاں پر میرے قدم ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرمایا یہ جو میرا راستہ ہے جہاں پر میرے قدم ہیں یہی اللہ کا راستہ ہے۔ تو یہ سبیل اللہ یہ حضور کا نام بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب میں ادھر اشارہ کروں نا جی، وہ ایک عاشق ہیں، معذور ہیں، وہ اٹک میں رہتے ہیں تو وہ چل نہیں سکتے، تو مجھے کہتے ہیں کہ جب آپ حضور کے گنبد کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کیمرہ بھی ادھر کر دیا کریں۔ راول پنڈی میں حاضر ہوا تو کہتے ہیں میرا دل کہتا تھا میں ایمبولینس میں ہی بیٹھ کر آپ کی تقریر سننے آ جاؤں۔ تو یہ جب سرکار کی گنبد شریف کی طرف جائے وہ کہتے ہیں میں بس زیارت کر کے خوش ہو جاتا ہوں، چل نہیں سکتے، معذور ہیں وہ، تو کبھی آ جائے تو یہ توجہ آپ رکھیں، توجہ رکھیے گا جی۔ اب یہ جو لوگ اللہ، یہ سبیل اللہ یہ ہمارے آقا و مولا کا نام ہے، جس طرح حضور کے نام ہے نا جی، محمد، احمد، حامد، محمود، اس طرح حضور کا ایک نام ہے سبیل اللہ، اللہ کا راستہ۔ کوئی پوچھے اللہ کا راستہ کون ہے تو جواب دیں گے مصطفیٰ ہے۔ عقیدہ بیان کر رہا ہوں، کوئی پوچھے اللہ کا راستہ کون ہے جواب کیا دیں گے؟ مصطفیٰ ہے۔ کوئی پوچھے اللہ کی رسی کون ہے جواب دیں گے مصطفیٰ ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا راستہ کون ہے، یہ جب آپ مدینہ شریف جائیں گے تو یہاں یوں کر کے باب السلام سے داخل ہوں گے، سامنے حضور علیہ السلام کے نام لکھیں، ان میں ایک نام یہ بھی لکھا ہوا صراط اللہ، حضور ہی تو اللہ کا راستہ ہے، حضور ہی اللہ کا راستہ ہے۔ جو ان کے وسیلے کے بغیر جائے گا وہ جا ہی نہیں سکتا۔ ہاں اب آپ غور کریں، جو بولتے ہیں رب کہتا ہے یہ گونگے ہیں، جو سنتے ہیں رب کہتا ہے بہرے ہیں، جو دیکھتے ہیں رب کہتا ہے یہ اندھے ہیں، اور دوسری طرف جو بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، رب کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ بل احیاء، اللہ فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ باری تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے وہ مردہ، جو سن رہا ہے وہ مردہ، اور جو بول رہا ہے وہ مردہ ہے، اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ زندہ ہے۔ فرمایا موت و حیات کا فلسفہ وہ نہیں جو تمہاری کھوپڑیوں میں ہے، ہم نے موت و حیات اور سننے، دیکھنے، بولنے کا فلسفہ کچھ اور مقرر کیا ہے۔ ہماری نظر میں گنگا وہ نہیں جو صرف بول نہ سکے، فرمایا ہماری نظر میں اس کو گنگا کہتے ہیں جس کی زبان پر میرے مصطفیٰ کا نام نہ آئے۔ ہماری نظر میں وہ اندھا ہے جس کی آنکھوں میں جمال یار کا تصور نہ آئے۔ ہماری نظر میں وہ بہرا ہے جو صلی اللہ کے نغمے نہ سن سکے۔ اور جو کٹ گیا وہ زندہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو ہم نے اپنے حبیب کی نسبت غلامی عطا فرما دی۔ یہ ایک تو یہ نسبت پر مسئلہ سمجھانا، اور مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو لکڑی ایک ہے مگر ایک سے کرسی بنتی ہے اور ایک سے رحل بنتی ہے۔ کرسی پر تو آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن رحل پر بیٹھنے کا
سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں الحمدللہ کرسی پر تو آپ بیٹھ سکتے ہیں مگر رحل پر بیٹھنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. تو ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ خلیل تو میں ہوں، باتیں آگ سے ہو رہی ہیں. خلیل تو میں ہوں، کلام آگ سے ہو رہا ہے. فرمایا یہ جو ہم آگ سے ہم کلام ہو رہے ہیں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے، اس کو آپ سے نسبت نصیب ہو گئی، ہم نے اس سے باتیں کرنا شروع کر. آپ پنجابی میں نماز پڑھیں، ایک ایک حرف آپ کو سمجھ آئے، سبحانک اللہم پنجابی میں پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. ایک ایک حرف سمجھ آ جائے ہندی سندھی میں انگریزی میں، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور اگر آپ عربی میں پڑھتے ہیں ایک حرف بھی سمجھ نہیں آتا، قبول ہی قبول ہے. کیوں قبول ہے؟ فرمایا باقی ساری بولیاں تمہاری ہیں اور عربی بولی ہے میرے یار کی، عربی بولی ہے مصطفیٰ کی. فرمایا مینوں یہ بولی تاں چنگی لگ دی میرے حبیب دے بولن چوں نکل دی. توجہ، یہ نسبت پر آپ نے جب یہ کلام سمجھ لیا، اب ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی. اب جو لوگ کہتے ہیں جی رب کے ولیوں کو رب کے مقابلے میں نہیں کھڑا کرنا، رب کے مقابلے میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو کھڑا کیوں کریں؟ بندے سارے برابر نہیں ہوتے، یہ بات پتھر برابر نہیں. اس پر میں مثال عرض کر چکا ہوں. اور اگر آپ بخاری شریف کا ہی ذوق رکھتے ہیں تو بخاری شریف سے صفحہ نمبر 259 پر یہ روایت موجود ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے جب آپ حجر اسود کو چومنے لگے تو آپ نے حجر اسود سے بات کی، یہاں پر اس پتھر سے بات کی آپ نے، اور کہا انی عالم، حدیث نمبر ہے 1597، انی عالم انک حجر، میں پتہ ہے کہ تو پتھر ہے. تو صحابہ کہہ سکتے تھے حضور جدوں تانوں پتہ ہے پتھر ہے تو پھر یہ نال گلاں کیوں کر رہے ہو؟ نہیں سمجھے آپ مسئلہ. جب آپ کو پتہ ہے پتھر تو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، پھر باتیں کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ فرمایا انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، مگر اتنا بڑا آدمی تجھے چوم رہا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. وجہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا جی. لیکن میں عربی کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں بخاری شریف سے، نسبت سمجھ آ جائے. صفحہ نمبر 259 انٹرنیشنل پیج نمبر مرزا صاحب کے لیے جناب. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، فرمایا قسم ہے ذات کبریا کی، اگر عمر نے مصطفیٰ کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. در حقیقت عمر تجھے نہیں چوم رہا بلکہ عمر اپنے محبوب کے ہونٹوں کی نسبت کو بوسے دے رہا. کیا نسبت ہے؟ اللہ والے، نسبت دیکھو اللہ والے. ان کی جو شخص بے ادبی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کی زبانی سنا دوں جس نے آپ کو اور مجھے کلمہ پڑھایا. سادات کو لاکھوں سلام اور مولا علی کی اولاد کو لاکھوں سلام. اس کے علاوہ سارے اپنے شجرے کھول لو، اگے جا کے رنجیت سنگھ نہیں نکلنا نے، بشمول ہمارے صاحب نے. ہمیں تو کلمہ پڑھایا ہے تو ہند کے راجے نے پڑھایا ہے. سیدھی سادھی بات ہے جی. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے دل میں اللہ والوں کے لیے بغض تھا اور علماء سے نفرت کرتا تھا.
آج کے زمانے میں اس کی مثال آپ وفاقی وزیر دیکھ لیں، سب جانتے ہیں آپ، جس کے دل میں علماء کا بغض ہے، اللہ والوں سے نفرت کرتا ہے، وہ مر گیا، اس کو دفنانے کی کوشش کی گئی تو جب دفنایا جاتا تھا تو اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے تھے، منہ ہٹ جاتا تھا۔ یہ خواجہ صاحب کے جملے میں پڑھنے لگا ہوں فارسی میں، وہ پھر کرتے پھر ہٹ جاتا، پھر کرتے پھر ہٹ جاتا۔ تو آواز آئی غیب سے، ہاتف سے آواز آئی، کسی فرشتے نے پکار کر کہا، یا رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی، اے مسلماناں خود را و این را چرا رنج دا دید، اے مسلمانوں تم نے اپنے آپ کو کیوں تکلیف دی ہوئی ہے، مٹی سٹو تے جاؤ کرو نا، کیوں اپنے آپ کو تم تکلیف دے رہے ہو، یہ بار بار تم اس کو ادھر موڑتے ہو، یہ قیامت تک بھی تم اس کو موڑتے رہو گے، اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، کیوں؟ پھر فرمایا ہر کے از مشائخ و علماء رو بگرداند ما رحمت خیش را ازو باز داریم و فردا روز قیامت ویرا چو خرس پر انگیزیم۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کلام ہے۔ فرمایا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جو ہمارے ولیوں سے منہ موڑ لیتا ہے ہماری رحمتیں اس سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، اور یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سزا اس کو آج مل رہی ہے، باقی رہی قیامت کی سزا، تو قیامت کی سزا تو یہ ہے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو جنہوں نے آپ کیے فرمان کی مخالفت کی ہم نے ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اور یہ میرے محبوب کے ولیوں سے نفرت کرتا ہے، قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کی شکل ریچھ میں بدل چکی ہے، بے ادب بے مراد، با ادب با نصیب۔ چھوٹے سے جملے ہیں لیکن گال پوری ہو گئی۔ ایک یہ مسئلہ کہ ان کی بے ادبی نہیں کر، ہم ان کو رب کے مقابلے میں نہیں کھڑا کرتے، جتنی شانیں ہیں ان کی وہ ان کی ذاتی نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کرتی ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا ہوگا۔ یہ مسئلہ سب کو یاد رہنا چاہیے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ولی بنتا کیسے ہے، ولی بنتا کیسے ہے، ولایت ملتی کیسے ہے؟ تو ہمارے محققین علماء نے مسئلہ بیان کیا، 2 لائنیں فرمایا، یہ تقریباً 26 درجے ہیں، 25 درجے ہیں ولایت کے۔ فرمایا لم تکن، سب سے اونچا غوث اعظم کا ہے، فرمایا لم تکن الاقطاب اقطابا والاوتاد اوتادا الا بتعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ حضور سے گوڑی محبت نہ کرتا، انے واہ پیار نہ کرتا۔ اچھا، حضرت سلطان العارفین سے پوچھا کسی نے کہ حضور بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر کے خواہد می رسد در مراتب اولیاء، یا ہر کے خواہد او رسد در مراتب اولیاء۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اسے ولایت کا رتبہ مل جائے، ولایت کا منصب مل جائے، ولایت کی ڈگری مل جائے، ولایت کا درجہ مل جائے، ولایت کی سیڑھی مل جائے، ولایت کا مقام نصیب ہو جائے، اس کو میں ایک سوکھا سا نسخہ بتاتا ہوں، یوں وہ کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ولایت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں جنہوں نے 12 سال مشق اٹھا کر یہاں لوگوں کو پانی پلایا ہے، 12 سال، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ولایت کے رتبے پر فائز ہو جائے وہ ایک کام کرے، وہ چاہتا ہے کہ اسے ولایت مل جائے، وہ حضور علیہ السلام کے جمال اور حضور علیہ السلام کے چہرہ والدعا کی باتیں کرتا رہے، اللہ اسے ولایت کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ وہ رخ مصطفیٰ کے قصیدے پڑھے اور کہے رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بس وہ رخ یار کے تذکرے کرتا رہے، اللہ اسے ولایت کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ توجہ جی، توجہ مضمون کی طرف آئیں۔ اچھا، اب اس میں جملہ آیا تعظیم رسالت سے بندے کو ولایت ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا فقیر کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروڑوں جہتیں ہیں، ان میں سے 2 عرض کرتا ہوں، ایک آپ کا عنوان بشریت اور ایک آپ کا عنوان رسالت۔
جس نے آپ کو بشریت کے نقطۂ نظر سے دیکھا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جس نے آپ کو رسالت کے نقطۂ نظر سے دیکھا وہ بازی لے جائے گا۔ حضور علیہ السلام کو عنوان بشریت سے کبھی بھی نہیں دیکھنا، اگرچہ حضور اس عنوان میں بھی یکتا اور بے مثال اور لاجواب ہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں جی بشر ہیں جی ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ میں کہا تینوں کہنے کیا چھڑیا تیرے ورگے، وہ کہتے ہیں بندے ہیں، تو بندے تو سارے برابر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہہ دیا بندے برابر ہوتے ہیں؟ ایک تو بھی بندہ ہے اور ایک وہ بھی بندے ہیں، مگر فرق یہ ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ جدھر رخ کر دے رب قبلے کا رخ بدل دیتا ہے۔ بشریت سے بھی دیکھنا ہے تو اس پر بھی فقیر آپ کو چند مثالیں عرض کرتا ہے، پوزیٹیو سینس میں دیکھیں جی۔ عنوان بشریت، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کر رہے تھے تو کدھر موج چاہ گئے، فرمان لگے جنہیں من تک لے اور جنت ہی جائے گا۔ بایزید بسطامی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم، سید زادہ کے خادم، جن آپ نے فرمایا درس قرآن دے رہے تھے، فرمایا جن من تک لیا نا اور جنت ہی ٹر جائے گا۔ تو ایک بابا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی حضور آپ شریعت کی حد سے باہر نکل گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تسی اندر کر دیو واپس۔ آپ نے فرمایا کینج میں باہر گیا؟ انہیں کہا جی حضور اہل مکہ میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، شیبہ ہے، بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 40 سال مصطفیٰ کو دیکھا، وہ جہنم میں جائیں گے اور آپ صدیوں کے بعد آئیں، آپ کو دیکھنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ یعنی جنہوں نے ان کو روز و شب دیکھا، دوپہر اور شام کے وقت دیکھا، وہ تو جائیں جہنم میں، اور جو آپ کو صدیوں بعد دیکھ لے وہ جائے جنت میں۔ یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں تو نہ آوے۔ فرمایا بابے عمر گال چھڑی ہے، تینوں گل ہی نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ ابو جہل نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا دیکھتا تو پتھر مارتا، دیکھتا تو راستے میں گڑھے بھی کھودتا، کانٹے بچھاتا۔ فرمایا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، ان سب نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے، اس لیے یہ دوزخ میں جائیں گے۔ فرمایا جس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ عبداللہ کے شہزادے کو دیکھا ہے، اگر یہ خدا کا نبی سمجھ کر دیکھتے تو رب انہیں نور ہدایت عطا فرما دیتا۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، آپ کاروباری حضرات بھی تشریف فرما ہیں، رقم جتنی مرضی بڑی ہو جائے، شروع کون سے ہندسے سے ہوتی ہے جی؟ ہاں، رقم جتنی بڑھتی جائے گی مگر شروع کس سے ہوگی؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں تقریباً، آج کی معلومات کے مطابق کسی نے بتایا 1.5 ارب۔ تو جب اس گنتی کو آپ شروع کریں گے نا جی تو پہلے نمبر پر آپ کو یار غار مصطفیٰ نظر آئے گا۔ رقم جتنی مرضی بڑی ہو، شروع اکائی سے ہوتی ہے، مسلمان جتنے بھی زیادہ ہو جائیں پہلا نمبر یار غار کا ہی ہوگا۔